بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن رات کا نظام یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس کائنات کو چلانے والی ذات یہ اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موسم بنائے ہیں۔ کسان کی کھیتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی موسم بنائے ہیں۔ اسی طرح ایک سچا مومن جو ہے اس کے ایمان کو فروغ دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی موسم بنایا ہے۔ جس طرح ایک تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس موسم کا منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب وہ موسم آئے اور میری تجارت اوپر تک پہنچ جائے۔ کسان وہ بھی انتظار میں رہتا ہے، اور جو بھی کاروبار انسان کرنے والا ہے ہر کوئی اپنے اپنے موسم کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب وہ موسم آئے اس کا کاروبار اس کو فروغ مل جائے اور وہ بلندی تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک سچا مومن، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے چند ایام ایسے رکھے ہیں کہ جن ایام کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت انسان کے لیے قربت الہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے بعد ایک سچا مومن عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہے ان کا انتظار کرتا رہتا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کی نہایت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ کام اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انسان اس 10 دنوں کے اندر جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عظیم ہے وہ اعمال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، ان 10 دنوں کے اندر جو انسان نیکی کا کام کوئی بھی کرتا ہے اللہ رب العزت کو وہ نیکی کا کام جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو یہ اعمال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایک صورت باقی ہے کہ انسان اپنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور جب جہاد کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مقصد دین کی سربلندی اور اشاعت ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور کافروں سے لڑتے لڑتے وہ انسان اپنا مال اور جان بھی قربان کر دیتا ہے، تب وہ جہاد ان اعمال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادہ ثواب والے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال، یہ 10 دن اللہ کو اتنے پسند ہے کہ انسان ان کے اندر جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب العزت کو وہ نیک کام بھی بہت ہی زیادہ پسند اچھے لگتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، کثرت سے الحمدللہ پڑھے، کثرت سے اللہ اکبر پڑھے۔ اور یہ 10 دن ایسے 10 دن ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر انسان ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکاری بچ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جتنی بھی عبادات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ انسان کسی بھی دن کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن ان اسلام کی بنیاد جن اعمال پر ہے، جن چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک عبادت حج بھی ہے، اور حج یہ ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہو سکتی۔ باقی روزہ انسان کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، نماز انسان کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ انسان کسی بھی وقت دے سکتا ہے، لیکن حج جیسی عظیم ترین عبادت وہ ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام میں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایسے دن ایام ہے کہ ایام تشریق جیسی عظیم ترین دن بھی انہی کے اندر موجود ہے، عشرہ ذی الحجہ کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر انسان کثرت سے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ ایسے عظیم ترین دن ہے کہ عرفہ کا دن بھی انہی دنوں کے اندر موجود ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے وہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عرفے کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بندہ اس کا ایک روزہ وہ اس کے سابقہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے۔